لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہماری کتاب جو ہے ختم ہونے والی ہے، اگلی دفعہ ہماری آخری کلاس ہوگی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو آج ہم پڑھ رہے ہیں متفرق احادیث کے بارے میں۔ اس وقت ہم حدیث نمبر 1857 پڑھیں گے۔ حضرت ابو سلیمان خالد بن ولید فرماتے ہیں، جنگ موتا والے دن میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں، صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار میرے ہاتھ میں باقی رہی۔ یہاں پہ غزوہ موتا کا ذکر ہے۔ شرجیل غسانی نے، جو کہ روم کی حکومت کی طرف سے مقرر تھا، اس نے کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو قتل کر دیا۔ سفیر کو قتل کرنا ہمیشہ میدان جنگ کے برابر ہوتا ہے۔ آج بھی پاکستان اور بھارت کے آپس میں لڑائی ہے، لیکن سفیروں کو امن ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے معروف آداب میں سے ہے۔ تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو شرجیل غسانی نے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کا بدلہ لینے کے لیے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا۔ حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ 3000 صحابہ تھے۔ آپ نے انہیں موتا کی طرف بھیجا۔ یہ موتا شام کے قریب ہے اور عرب کی طرف سے اس علاقے میں قریب ترین سرحد تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اس لشکر کی سربراہی سونپی، اور جب یہ لشکر جانے لگا آپ نے ہدایات دی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ پہ حضرت جعفر بن ابی طالب، وہ جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے، وہ پھر لشکر کو سنبھالیں گے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ اس لشکر کو کی قیادت سنبھالیں گے۔ ویسا ہی ہوا۔ یہ لشکر جب اس علاقے میں یعنی موتا کے علاقے میں پہنچا تو دیکھا کیا، سامنے 2 لاکھ کا لشکر تھا۔ اس وقت رومی حکومت دنیا کی سپر پاور تھی۔ 1 لاکھ کا لشکر تو رومی حکومت کی طرف سے تھا، اور 1 لاکھ کا لشکر جو رومی حکومت کے انڈر علاقے تھے، انہوں نے بھی جی خیر سے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لیے 1 لاکھ کی فوجیں بھیج دی تھیں۔ اس دور میں 1 لاکھ کی تعداد بہت بڑی ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کو 3000 کی تعداد میں بھیجا تھا۔ ادھر سے 2 لاکھ کی فوج سامنے دیکھ کر صحابہ نے سوچا کہ ہم ایسا کرتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اور فوج بھیجیے، تب ہم ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن رواحہ جو تھے، انہوں نے ایک بڑی جوشیلی تقریر کی اور انہوں نے کہا، مسلمانوں، تمہارا مقصد شہادت حاصل کرنا ہے، اللہ تمہیں شہادت حاصل کرنے کے موقع دے رہا ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ کود جاؤ میدان جنگ میں، اللہ تمہارے ساتھ۔ تمام مسلمان تیار ہو گئے، ایمان بڑھ گیا اور تمام مسلمان میدان جنگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آسمان جو تھا اس نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا کہ ایک طرف 3000 کا لشکر ہے اور ایک طرف 2 لاکھ رومی ہیں جن کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے۔ 66 گنا کی تعداد، ادھر 1 ہے، ادھر 66 لوگ ہیں۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ خیر جی، مسلمان بڑھ گئے ان سے،
जंग शुरू हुई। ज़ैद बिन हारिसा शहीद हो गए लड़ते लड़ते, बड़ी हिम्मत की। उसके बाद हज़रत जाफ़र ने झंडा संभाल लिया। हज़रत जाफ़र का पहले जी दायां बाजू कट गया, जिसके साथ उन्होंने झंडा पकड़ा हुआ था उन्होंने बाएं बाजू के साथ झंडा संभाल लिया, बायां बाजू भी कट गया। उन्होंने यूं करके अपने कोहनियों के साथ उसको संभाल लिया। उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क़यादत संभाल ली। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद कर दिया गया। उसके बाद हज़रत खालिद बिन वलीद ने क़यादत संभाली और हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसे इक़दामात किए कि अपने लश्कर को मैदान जंग से बचा कर पीछे ले गए। उन्होंने देख लिया उनकी जो थी सलाहियत, उसने जो जंग की सलाहियत थी उसने उससे काम लिया, अपने लश्कर को बचा के वापस इस अंदाज में ले आए कि कुफ़ार को किसी एक शख्स को भी कैद करने की ज़रूरत ना हुई। उन्हें पलट जाना पड़ा और हज़रत खालिद बिन वलीद अपने लश्कर को वापस मदीना ले आए। ठीक है जी। तो इस जंग के बारे में हज़रत खालिद बिन वलीद कहते हैं कि ग़ज़वा मौता वाले दिन मेरे हाथ से 9 तलवारें टूटी, सिर्फ़ एक छोटी यमनी तलवार मेरे हाथ में बाकी रही। और इसी जंग में आपको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, अल्लाह की तलवार। 9 तलवारें टूटी हज़रत खालिद बिन वलीद के हाथ से ग़ज़वा मौता में। अब इस जंग में तो मुसलमान वो जो थे इंतकाम न ले सके, लेकिन बाद में फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफ़ात से कबल हज़रत उसामा बिन ज़ैद का लश्कर तैयार किया ताकि ज़ैद बिन हारिसा के कत्ल का और वो जो शर्जील गस्सानी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को कत्ल किया था उसका बदला लिया जा सके। फिर हुआ ये कि ये लश्कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी सुन के वहीं खड़ा रहा और आपकी वफ़ात के बाद फिर हज़रत अबू बकर ने इसको भेजा और ये लश्कर कामयाब होकर वापस आया। हदीस नंबर 1858। हज़रत अमर बिन आस फरमाते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जब हाकिम फ़ैसला करे और इज्तिहाद से काम ले, फिर इज्तिहाद से वो दुरुस्तगी को पहुंच जाए तो उसके लिए दुगना अजर है, और जब वो फ़ैसला करे और इज्तिहाद में गलती करे तो उसके लिए 1 अजर है। असल बात है जिन मामलात में वाज़े अहकामात कुरान और हदीस में मौजूद ना हो वहाँ पे इज्तिहाद से काम लेना होता है। जिन मामलात में तो शरई नस मौजूद है, कुरान का हुक्म मौजूद है, हदीस का हुक्म वाज़े मौजूद है, वहाँ पे इज्तिहाद की गुंजाइश ही नहीं है। इज्तिहाद की गुंजाइश वहाँ पे होती है जहाँ कोई नया मामला पेश आ गया हो तो कुरान और हदीस के असूलों को सामने रखते हुए नए हालात में जो मामला पेश आया है उसके लिए दीनी रहनुमाई फराहम करना, ये होता है इज्तिहाद। ठीक है। अब एक जज है, उसके सामने एक मसला पेश आया है, उसके लिए उसको 2 बातों की ज़रूरत है। सबसे पहले उसके लिए मतलूबा इल्मी सलाहियत होना ज़रूरी है। मसलन उसे दीन कुरान और हदीस के अहकामात का पता हो, उसको अपने ये जो फ़ैसला उसने करना है उसके लिए एक इल्मी बेस मौजूद हो। दूसरा काम उसके लिए क्या ज़रूरी है, वो अपने इल्म की रोशनी में कोशिश करे, सोचे, दिमाग पे ज़ोर डाले, गवाहों के बयानात हैं, मुद्दई के बयान हैं, मुद्दअ के बयान हैं, वो सारों पर गौर करे, अपने दिमाग से काम ले। और उसके बाद अगर उसने सही फ़ैसला किया अपने इल्म की बुनियाद पर और अपनी मेहनत की बुनियाद पर तो उसके लिए 2 अजर है। और अगर उसके पास सलाहियत तो मौजूद थी, बेसिक क्वालिफ़िकेशन थी और उसने कोशिश की लेकिन वो सही हाल तक ना पहुंच सका या बेहतरीन हाल तक ना पहुंच सका तो उसके लिए 1 अजर है। असल बात है अक्ल भी तो अल्लाह ने दी हुई है, समझ भी उसी की तरफ से होती है, हिकमत भी उसने अता की है। बाज़ औक़ात जहन में एक अल्लाह बात डाल देते हैं और बाज़ औक़ात वो बात जहन में किसी और के आ जाती है।
تو جج کو اپنے اجتہاد کا دوہرا اجر بھی ملتا ہے اور اکہرا اجر بھی ملتا ہے۔ اگر اس نے محنت کی، کوشش کی اور صحیح فیصلے تک نہ پہنچ سکا یا بہترین فیصلے تک نہ پہنچ سکا، تب بھی اس کے لیے اپنی محنت کرنے کا ایک اجر ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، ہر عدلیہ میں، ہر ملک میں یہ اجازت ہوتی ہے کہ نچلی عدالت کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی یہ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی ایسے فیصلے ہیں۔ حضرت داؤد بادشاہ تھے، ان کے بیٹے حضرت سلیمان بھی بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد نے ایک فیصلہ کیا، حضرت سلیمان نے اس سے بہتر فیصلہ کیا۔ ہم نے یہ پچھلی ہی کلاس میں پڑھا تھا کہ دو عورتیں تھیں، ایک بھیڑیا آیا، ان کے 9 مولود بچے تھے، ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کے لے گیا۔ دونوں عورتوں کا دعویٰ تھا کہ دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ اب حضرت داؤد نے کیا کیا، بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ اس کا بچہ ہے، جو باقی ایک بچہ ہے وہ اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ لیکن حضرت سلیمان نے کیا فیصلہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو بچہ ہے اس کو آدھا 2 حصوں میں بانٹ دو۔ تو جو چھوٹی عورت تھی وہ تڑپ گئی، وہ کہنے لگی کہ نہ یہ بڑی عورت کو ہی دے دو، اس کے 2 حصے نہ کرو۔ حضرت سلیمان کے اس ہیلے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اصل میں چھوٹی کا ہے، جو وہ تڑپی تھی کہ اگر اس کے 2 حصے کیے گئے تو میرا بچہ مر جائے گا۔ اس نے یہ گوارہ تو کر لیا کہ یہ بڑی کو دے دو، یہ زندہ رہے، یہ گوارہ نہیں کیا کہ اس کے 2 حصے کیے جائیں۔ تو انہیں سمجھ آ گئی کہ یہ اصل میں چھوٹی کا تھا۔ تو یہ ہمیں اس طرح کے فیصلے ہمیں ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص سمجھ دی تھی، اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے وَفَخَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سلیمان کو اس کا فہم دے دیا۔ تو بہرحال جج اگر اس کے پاس بنیادی صلاحیت ہے، بنیادی کوالیفیکیشن ہے، اس کی بیس موجود ہے کہ وہ کسی جھگڑے کا فیصلہ کر سکے، جو بنیادی علم اس کے لیے چاہیے وہ موجود ہے اور وہ کوشش کرتا ہے، اگر درست فیصلے کو پہنچے تو دوہرا اجر، اور اگر درست فیصلے کو نہیں پہنچا تو کم از کم اس کو اپنی کوشش کا اور محنت کا ایک اجر مل جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1859 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار جہنم کی شدید حرارت سے ہے، تم اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اصل بات ہے، جہنم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہے۔ جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک سانس لیتی ہے اندر کی طرف، تمام دنیا کی گرمی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، زمین پہ سردی ہو جاتی ہے کیونکہ تمام دنیا کی وہ گرمی اپنے اندر کھینچ لیتی ہے، تو باہر سردی ہو جاتی ہے ہماری دنیا میں، اور جب وہ اپنا سانس باہر نکالتی ہے، یہ اس کا دوسرا سانس ہوتا ہے، تو جہنم کی گرمی بھی اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے، دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ تو جہنم سال میں 2 سانس لیتی ہے، ایک سانس اندر لے جاتی ہے، ایک باہر لے جاتی ہے۔ جب وہ اندر سانس لے کے جاتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے، جب وہ سانس اپنا باہر نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو بخار ہے، وہ جہنم جب باہر سانس لیتی ہے، بھاپ نکالتی ہے، تو بخار اس سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بخار کا علاج کس سے کیا کرو؟ پانی سے کیا کرو، پانی سے کیا کرو۔ عام طور پہ خواتین کرتی کیا ہے کہ بچے کو بخار چڑھا ہوا ہے، اسے اور کپڑوں میں لپیٹ دیتی ہیں۔ فرض کیا سردیوں کا موسم ہے، بچے کو اور کپڑوں میں لپیٹتی ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار جہنم کی بھاپ سے ہے، اس کو پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، اور میڈیکل سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں اگر بخار 102 سے زیادہ ہو جائے تو ماتھے پہ پانی کی پٹیاں رکھو، اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ اسی طرح مریض کو بہت دفعہ ڈاکٹر کہتے ہیں سارے کپڑے اس کے اتار دو، اور کپڑے اتار کے اس کو نہلا دو، اس کے ساتھ بخار میں کمی آتی ہے۔ ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، بخار کی دوائیاں دیتے ہیں، کالپول کھا لو بھائی، اس کے ساتھ گھنٹے کے لیے بخار اتر گیا، پھر چڑھنا شروع ہو گیا۔ اس سے زیادہ بہتر علاج کیا ہے، نہا لیا جائے اس وقت۔
میں آپ کو اپنی ایک عزیزہ کا واقعہ بتاتی ہوں، اور میں اس واقعے کے پہ بڑی حیران تھی۔ میری وہ عزیزہ جو تھیں وہ تقریباً کوئی 75 سال کی عمر میں حج کرنے گئیں۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیے، حج کرنے کے دوران انہیں 107 بخار ہو گیا، 107 بخار، کیونکہ وہ میری نانی کے قریب ان کا رشتہ تھا، انتہائی قریبی عزیز۔ تو 107 ان کو بخار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے کیا کیا کہ برف کا بلاک لیا، ایک نیچے بھی بلاک لیا، ایک اوپر بھی بلاک لیا، اور ان کو اس کے درمیان لٹا دیا۔ اللہ کی قدرت، وہ بچ گئیں۔ نہ صرف وہ بچ گئیں بلکہ 75 ایئرس میں تھیں۔ جب وہ واپس گئیں تو میں انہیں ملنے گئی۔ میرا دماغ حیران تھا کہ 107 کی نمبر کا بخار ہو جائے تو انسان زندہ ہی نہیں بچتا۔ تو میں ان کو باقاعدہ ملنے گئی، اور وہ ٹھیک ٹھاک تھیں، اور عمر بھی ان کی 75 ایئرس تھی۔ تو بخار کا علاج پانی سے کیجئے۔ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری باتیں بتا دی ہوئی ہیں۔ طب نبوی کا اہتمام کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بہت سے ہمیں علاج بھی ملتے ہیں، اور ان علاجوں کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند موجود ہے۔ مثلاً کلونجی، کالا دانہ، موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے۔ مثلاً شہد میں شفا ہے۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سی چیزیں ملا کے کھاتے تھے۔ تو میں آپ سے کہوں گی طب نبوی کا ضرور مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بھی دے گا، اور ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی انشاءاللہ العزیز۔ حدیث نمبر 1860، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ایک شخص فوت ہو گیا، وہ رمضان میں بیمار ہوا تھا یا رمضان سے پہلے بیمار ہوا تھا۔ اب اس رمضان کے روزے اس نے نہیں رکھے، یا ایک اور صورت بھی ہو سکتی ہے، اس نے کوئی نظر مانی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، اور وہ نہ رکھ سکا، اور اس نے وصیت کر دی اپنے کسی بچے کو، کسی عزیز کو بتا دی کہ یہ میرے روزے رہتے ہیں، تو یہ روزے جو ہیں ان کو اس میت کا کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ رکھے، یا اس کا فدیہ دے دے۔ اگر وہ رکھ نہیں سکتا، زیادہ ہیں یا کوئی اور مجبوری ہے، تو وہ اس کا فدیہ دے دے۔ تو اس حدیث سے میں ہمیں واضح ہو گیا کہ اگر کسی میت کے روزے فرضی رہ گئے ہوں، یا اس نے کوئی نظر مانی ہے، اس نظر کے روزے رہ گئے ہوں، تو اس کا کوئی قریبی عزیز، اس کا ولی اس کی طرف سے رکھ لے۔ لیکن ایک بات میں واضح آپ پہ کر دوں گی، اس کے لیے نفلی روزے نہیں رکھے جا سکتے۔ وہ جو نظر کے روزے ہیں وہ اصلاً تو نفلی روزے ہیں کیونکہ وہ رمضان کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ اس میں وہ نظر مانی ہوئی ہے اللہ کے نام کی، اس لیے اس کے لیے وہ ایک فرض کے طور پر ہو گئے۔ تو ان روزوں کی قضا تو دی جائے گی، یا تو اس کا ولی قضا دے دے، خود روزے رکھ لے، یا اس کا فدیہ دے دے، لیکن اس کے لیے نفلی روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ جیسے کہ کسی میت کی طرف سے نفلی صدقہ کیا جا سکتا ہے، کسی کی زکوٰۃ رہ گئی ہے اور آپ کو علم ہے، اس کی زکوٰۃ بھی ادا کیجئے، اور اگر کسی نے وصیت نہیں بھی کی تو اپنے قریبی اعزاء کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر رہی ہوں، اس کا اجر اسے دے دینا۔ تو ایصال ثواب کے وہ طریقے جن کا تعلق مال سے ہے میت کی طرف سے ادا کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً جیسے میں نے آپ سے کہا صدقہ کیا جا سکتا ہے۔ روزہ جو ہے ویسے تو ایک جسمانی عبادت ہے، لیکن روزے کا چونکہ مالی فدیہ بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی مالی عبادات کے جیسا سمجھ لیا گیا۔ تو کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق مال سے ہے، کچھ عبادات ہیں جن کا تعلق جسم سے ہے۔ جو مالی عبادات ہیں وہ میت کی طرف سے کی جا سکتی ہیں، مثلاً حج، مثلاً عمرہ، مثلاً قربانی، مثلاً صدقہ جاریہ، مثلاً کسی غریب کو کھانا کھلانا، مثلاً کوئی میت اپنی زندگی میں کوئی
کسی کا اس نے مہینہ لگایا ہوا تھا، اس نے کسی مدرسے کے لیے کوئی رکھی ہوئی تھی، وہ آٹا اس کو مہیا کرتی تھیں یا کوئی اور کچھ کرتی تھیں، اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب انشاءاللہ تعالی اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ لیکن جو جسمانی عبادتیں ہیں ان کا ثواب کرنے والے کو تو پہنچتا ہے، میت کو نہیں پہنچتا۔ اور میں عجیب بات آپ کو بتاؤں، ہمارے ہاں لوگ جسمانی باتیں زیادہ کرتے ہیں، مثلاً قرآن خوانی، مثلاً نوافل، مثلاً آیت کریمہ۔ اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ فوت ہونے والے کے لیے قرآن خوانی کرا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن خوانی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عزیز کے لیے، کسی بھی صحابی کے لیے یہ والا کام نہیں کیا۔ نمبر 2، آیت کریمہ، لوگ جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لوگ جی اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جی جو قرآن خوانی کرا رہے ہوتے ہیں، نفل بہت سے لوگوں نے مانے ہوتے ہیں کہ جی میں جب تک زندہ رہوں گی اپنی والدہ کے لیے جو فوت ہو چکی ہیں میں روز کے 2 نفل پڑھا کروں گی۔ میں آپ کو بتاؤں ان کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ نماز زندگی میں آپ کسی کی طرف سے نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیا خیال ہے پڑھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو ہر شخص کو نماز اپنی خود پڑھنی ہے۔ تو فوت ہونے کے بعد کون سی ایسی جوہری تبدیلی آ جاتی ہے کہ آپ میت کی طرف سے نفل پڑھ سکیں؟ قرآن کی تلاوت آپ خود اپنے لیے کر سکتے ہیں، دوسرے کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ نے 1.25 لاکھ دفعہ آپ نے وہ جو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آپ پڑھیں، آپ کے اپنے آپ کو ثواب ہوگا۔ اصل بات ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس کا ایک حصہ ہر بندے پر لازم ہے۔ نماز ہر بندے نے خود پڑھنی ہے، تلاوت ہر بندے نے خود کرنی ہے، ذکر اذکار ہر بندے نے خود کرنے ہیں۔ کیا خیال ہے ایک نماز پڑھنے سے، ایک تلاوت کرنے سے جو آپ کے دل پر اثر ہوا ہے وہ آپ کسی کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایک شخص کو ڈاکٹر نے کہا ہے، کوئی شوگر پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے روز کے 2 کلومیٹر آپ نے جاگنگ کرنی ہے۔ اب جاگنگ کرنے سے اس کے جسم کو جو فائدہ ہوا ہے، اس کے اعضاء کو، اس کے پٹھوں کو، اس کے جسم کو جو طاقت ملی ہے، کیا خیال ہے یہ اثر کوئی شخص کسی دوسرے کو منتقل کر سکتا ہے کہ میری طرف سے تم کر دو 2 کلومیٹر کی جاگنگ تم کر لو؟ اسی طرح قرآن کی تلاوت سے، نماز پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے جو آپ کے دل پر اثر ہوا ہے وہ آپ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ بڑی سیدھی سی بات، نہ زندگی میں کر سکتے ہو، نہ زندگی کے بعد کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے کہ زندگی میں تو وہ چیز جائز نہیں تھی، مرنے کے بعد جائز ہو گئی، مرنے کے بعد جائز ہو گئی۔ ہاں یہ کام جو کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن خوانی کر رہا ہے، 1.25 لاکھ دفعہ وظیفہ کر رہا ہے، یہ کرنے والے کے لیے فائدہ ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی کہنا چاہتی ہوں، ہمارا دین صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، وہ غریبوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول سے صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ امیر آدمی تو ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ جہاد کرتے ہیں، وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ تم وہ عمل کرو تو تم ان کے برابر ہو جاؤ گے؟ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیحات بتائیں کہ 33 دفعہ اللہ اکبر، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو بتاؤں ہمارا دین صرف امیروں کے لیے نہیں ہے، ورنہ ہوتا کیا کہ کوئی امیر آدمی کو چودھری مر جاتا اور اس کے مرنے کے بعد جی ایصال ثواب کے لیے آپ نے ایک مولوی صاحب بٹھا دیے جی اس کی قبر پر، روزانہ قرآن کا ایک سپارہ پڑھ کے بخش دو اور ساری عمر یہ عمل جاری رکھو۔ تو میں آپ کو بتاؤں امیر آدمی تو فائدے میں رہ گیا، غریب آدمی تو بیچارہ رہ گیا پیچھے۔ تو ہمارے دین کا ایک حصہ ایسا ہے جو لازماً ہر شخص کو خود ہی کرنا ہے۔ ان باتوں کو سمجھیے، معاشرے میں بہت سی باتیں پھیلی ہوتی ہیں، ان چیزوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ اچھا میں نے ایک دفعہ نا کسی خاتون سے پوچھا کہ یہ جو آپ قرآن خوانی کرتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اور یہ جو آپ کلمہ پڑھتی ہیں اور یہ کرتی ہیں، تو آپ صدقہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کام کیوں نہیں کرتی جن کی شریعت نے اجازت دیا؟ اس نے مجھے بڑی فرینکلی جواب دیا، باجی اس میں پیسے لگتے ہیں۔ حد ہو گئی بھائی، مجھے اس دن بات کی سمجھ آئی۔ حدیث نمبر 1861،
حضرت عوف بن مالک بن طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کسی سودے یا عطیہ کے بارے میں جو حضرت عائشہ دیتی تھیں کہا کہ میری خالہ حضرت عائشہ یا تو باز آ جائیں ورنہ میں ان پر پابندی عائد کر دوں گا۔ حضرت عائشہ نے یہ سن کر فرمایا کہ عبداللہ نے واقعی ایسا کہا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا مجھ پر اللہ کے نام کی نظر ہے میں اب کبھی عبداللہ بن زبیر سے بات نہیں کروں گی۔ بات سمجھیے، پہلے بیک گراؤنڈ سمجھ لیجیے حدیث کا۔ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت اسما کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسما حضرت عائشہ کی بڑی بہن، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے بھانجے ہیں، اور حضرت عائشہ کا جو تھیں ان کا ان سے بڑا پیار تھا۔ عبداللہ بن زبیر جو تھے ان کی حکومت کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ کی عادت تھی بے دریغ لٹاتی تھی، ڈیر خرچ کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب یہ بات کا پتہ چلا کہ یہ اتنا بے دریغ لٹاتی ہیں تو یہ کہنے لگے کہ یا تو حضرت عائشہ اس بات سے باز آ جائیں ورنہ میں ان کو حکماً روک دوں گا، کیونکہ میں نے بتایا کہ ان کی حکومت تھی۔ حضرت عائشہ کو جب اس بات کا پتہ لگا تو انہیں تو بڑا دکھ لگا، کہنے لگی واقعی عبداللہ نے یہ بات کہی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہے۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی میں بھی پھر نظر مانتی ہوں کہ میں اسے کلام تک نہیں آئندہ کروں گی، وہ مجھے ایک نیکی سے روکنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ ترک تعلق لمبا ہو گیا حضرت ابن زبیر نے حضرت عائشہ کی طرف سفارش کروائی تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کسی کی سفارش نہیں مانوں گی اور میں اپنی نظر توڑنے کے گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گی۔ جب عبداللہ بن زبیر پر یہ معاملہ لمبا ہو گیا تو انہوں نے حضرت مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن اسود سے گفتگو کی اور ان سے کہا میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم مجھے میری خالہ عائشہ کے پاس لے جاؤ۔ اب دیکھیں جی معاملہ کیا ہوا کہ حضرت عائشہ نے قسم کھا لی، حضرت عبداللہ بن زبیر نے کوشش کی کہ انہیں احساس ہو گیا کہ مجھے ایسی پابندی نہیں لگانی چاہیے تھی، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کا اپنا مال ہے، وہ جتنا مرضی خرچ کریں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ میں نے یہ غلط بات کی ہے، تو انہوں نے حضرت عائشہ سے کوشش کی کہ ان کی صلح ہو جائے، لیکن حضرت عائشہ نے واضح انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گی کیونکہ میں قسم کھا چکی ہوں، میں نظر مان چکی ہوں، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ان سے بات نہیں کروں گی۔ خیر جی، مزید تھوڑا سا وقت گزرا تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا، دو لوگوں سے گفتگو کی، مسور بن مخرمہ سے اور عبد الرحمن بن اسود سے انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے گفتگو کر کے ان سے ان کو اللہ کی قسم تھی کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دیتا ہوں مجھے میری خالہ کے پاس لے چلو اور جا کے وہاں پہ میری سفارش کرو اور میری سفارش کر کے میری خالہ سے میری صلح کروا دو، ٹھیک ہے نا۔ جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو انسان کو دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ خیر جی، یہ دونوں جی چل پڑے، اس لیے کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھ سے وہ قطع تعلق کی نظر پر قائم رہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کا خیال یہ تھا کہ وہ میری عزیزہ ہیں، میری خالہ ہے، اور خالہ کا مقام جو ہے وہ ماں کے برابر ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا میں پہل کر لیتا ہوں اور میں ان کو منا لیتا ہوں، اور انہوں نے ان دونوں کی سفارش ساتھ لی اور ان دونوں کو ساتھ لے کے چل پڑے۔ حضرت مسور اور عبد الرحمن دونوں عبداللہ بن زبیر کو لے گئے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ سے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ ہی انہوں نے پوچھا کیا ہم اندر آ جائیں؟ حضرت عائشہ نے فرمایا آ جاؤ۔ انہوں نے پوچھا کیا ہم سارے لوگ آ جائیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں تم سب آ جاؤ، اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں کسی کے گھر آپ اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے۔ ان دونوں نے کیا کیا کہ ان دونوں نے وہاں پہ جا کے حضرت عائشہ سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اور ان سے کہا کہ ہم تمام آ جائیں۔ انہوں نے کہا تمام آ جاؤ۔ انہیں علم نہیں تھا کہ عبداللہ بن زبیر بھی عائشہ شاید وہ روک دیتی کہ بھی تم میرے گھر ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن خیر جی حضرت عبداللہ بن زبیر بھی ساتھ چلے گئے۔ بس جب یہ اندر گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر پردے کے اندر چلے گئے، یعنی سمجھ آپ کو آئی ہے، حضرت عائشہ کے پاس یہ جو انہوں نے داخل ہونے کی اجازت مانگی ہے، اول تو یہ تنہائی میں نہیں گئے، یہ 2-3 لوگ تھے اور ادھر حضرت عائشہ تھیں، تنہائی میں کسی عورت سے ملنا منع ہے۔ دوسری بات ہے حضرت عائشہ حجاب میں تھیں، درمیان میں پردہ لٹک رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر چونکہ ان کے سگے بانجے تھے وہ پردہ اٹھا کے اندر چلے گئے اور حضرت عائشہ سے لپٹ گئے۔
انہیں قسمیں دینے لگ پڑے، رونے لگ پڑے۔ قسمیں کیا دینے لگ پڑے کہ اللہ کی خاطر میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں میرے سے راضی ہو جائیں، منا رہے تھے ان کو، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی رونے بھی لگے۔ اور پردے کے باہر سے حضرت مسور اور عبد الرحمن بھی انہیں قسم دے کر کہنے لگے کہ وہ عبداللہ بن زبیر سے بات چیت کریں اور ان کا عذر قبول کر لیں، وہ جو معذرت کر رہے ہیں ان کی معذرت قبول کر لیں اور ان سے صلح کر لیں۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے جو آپ کے علم میں ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتوں سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال اور تعلق منقطع رکھے۔ حضرت عائشہ کا خیال یہ تھا کہ یہ جو میں اپنی نظر پر قائم ہوں اور یہ جو میں عبداللہ بن زبیر سے میں نے قطع تعلقی کی ہے یہ جائز ہے، لیکن ان دونوں کا خیال یہ تھا، یا ان دونوں نے جو ان کی سفارش کی حضرت عبداللہ بن زبیر کی، یعنی مسور بن مخرمہ نے اور عبد الرحمن بن اسود نے، ان کا حضرت عائشہ کو یہ کہنا تھا کہ دیکھیں آپ کا یہ جو خیال ہے کہ آپ قطع تعلقی کر رہی ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ 3 دنوں سے زیادہ قطع تعلقی نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا برائے مہربانی آپ اسے ختم کر دیں اور اپنے بانجے سے راضی ہو جائیں۔ ادھر سے عبداللہ بن زبیر بھی انہیں منانے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں۔ جب انہوں نے حضرت عائشہ کے سامنے واضح و نصیحت اور ترک تعلق کے گناہ ہونے کی باتیں زیادہ کیں تو حضرت عائشہ نے بھی نصیحت شروع کر دی اور خود بھی رونے لگ پڑی اور فرمانے لگی میں نے تو نظر مانی تھی اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے، مگر یہ دونوں برابر اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات کر لی۔ سمجھ آ گئی نا، وہی مقصد جو تھا کہ جی صلح ہو جائے، اس کے لیے جو محنت انہوں نے کی، جو انہوں نے ہمت کی، جو انہوں نے کوشش کی۔ ایک دفعہ آپ کو ہمت کرنی پڑتی ہے، ایسے حالات میں انسان کو مشکل لگتا ہے کہ اگلا مان نہیں رہا اور آپ کو منانا ہے، اور وہ 2 آدمیوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں اور اندر داخل ہوئے ہیں، انہیں جا کے جپھی ڈالی ہے، ان کو جا کے منا رہے ہیں، وہ بھی انہیں سمجھا رہے ہیں۔ بہرحال حضرت عائشہ نرم پڑ گئیں، لیکن حضرت عائشہ کو ڈر یہ تھا کہ میں نے اللہ سے جو وعدہ کیا ہوا ہے میں اس کا کیا کروں۔ اصل میں نظر کا کفارہ جو ہوتا ہے وہ ایک قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ قسم کا کفارہ کتنا ہے؟ 1 غلام آزاد کرو، یا 10 آدمیوں کو کھانا کھلاؤ، یا ان 10 آدمیوں کو کپڑے پہناؤ، یا 3 روزے رکھو۔ تو نظر کا کفارہ اتنا ہی ہے، لیکن حضرت عائشہ کا تقویٰ یہ تھا کہ حضرت عائشہ اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتی تھیں کہ میں اللہ سے نظر مان کے تو میں اس میں پوری نہ اتروں۔ ظاہر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں، اور آپ کا تقوی کا معیار بہت اونچا تھا۔ حضرت عائشہ نے اس نظر کے توڑنے کے کفارے میں 40 غلام آزاد کیے۔ عام کفارہ 1 غلام آزاد کرنا، انہوں نے 40 غلام آزاد کیے، اور اس کے بعد بھی جب وہ اپنی اس نظر کو یاد کرتیں تو خوب روتیں، حتیٰ کہ آنسو ان کے دوپٹے کو گیلا کرتے تھے۔ اصل بات ہے یہ تقوی کا معیار ہے، وہ اللہ کے رسول کی زوجہ ہیں، آپ کی بیوی ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، تو انہیں اس بات سے بڑا خوف آتا تھا کہ میں گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوں۔ بہرحال 1 غلام آزاد کرنے کی بجائے انہوں نے 40 غلام آزاد کیے۔ اچھا، اب میں جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں اس حدیث سے وہ یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے سارے جھگڑے ذاتی معاملات پر ہوتے ہیں۔ فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، فلاں نے مجھے پوچھا نہیں، فلاں نے مجھے دیا نہیں۔ حضرت عائشہ کو تکلیف یہ تھی کہ عبداللہ بن زبیر انہیں انفاق فی سبیل اللہ سے روک رہے تھے۔ حضرت عائشہ کو ان سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ حضرت عائشہ کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ انہیں انفاق فی سبیل اللہ سے روک رہے تھے۔ تو ذرا سوچئے کہ کیا میرے بھی اختلافات کسی سے دینی کسی مسئلے کی بنیاد پر ہیں، یا میرے ذاتی انا اور میرے ذاتی مسائل کی بنیاد پر ہیں۔ حدیث نمبر 1862، عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کی طرف تشریف لے گئے اور ان کے لیے 8 سال بعد اس طرح دعا فرمائی جیسے زندوں اور مردوں کو رخصت کرنے والا دعا کرتا ہے۔ آپ ممبر پر تشریف لے آئے اور فرمایا میں تمہارا میرے سامان ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، اور تمہارے وعدے کی جگہ حوض کوثر ہے اور میں اسے اپنے مقام سے دیکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بہت سے اشارات دیے اپنی وفات کے،
سب سے پہلے تو دیکھیے جی وہ صورت ہی اتر آئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہونے لگے، تو اے نبی آپ اپنے رب کی حمد کیجئے، اس کی تسبیح کیجئے اور استغفار کیجئے، وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ کے جانے کی پیشین گوئی کی گئی تھی، یعنی آپ کا مشن مکمل ہو گیا۔ جب مشن مکمل ہو گیا تو اب آپ کا واپس جانے کا وقت قریب ہے۔ حضرت ابوبکر اس حقیقت کو سمجھ گئے تھے، اس لیے حضرت ابوبکر نے جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر رونے لگ پڑے، اس نے سب بات سمجھ لی۔ اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اشارات دیے، مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ تمہیں اس مقام پر نہ ملوں تو لوگوں میری بات توجہ سے سنو۔ حضرت معاذ بن جبل کو آپ نے جب یمن بھیجا ہے تو حضرت معاذ بن جبل سے بھی یہ کہا کہ معاذ بن جبل جب تم دوبارہ آؤ گے تو شاید تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کے حضرت معاذ بن جبل رونے لگ گئے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو 11 کے اوائل میں 11 ہجری کے اوائل میں آپ احد کے میدان میں گئے اور ان کے لیے 8 سال بعد اس طرح دعا کی جیسے آپ ان سے رخصت ہو رہے ہوں، اور وہ جو شہداء 70 شہید ہوئے تھے احد کے میدان میں اور ان کی قبریں بھی جو ہے جبل احد کے دامن میں ہی ہیں، تو آپ وہاں گئے اور وہاں جا کے آپ نے ایسے دعا کی جیسے آپ الوداع ہو رہے ہوں۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا میں قیامت والے دن تم سے پہلے وہاں پہنچا ہوں گا اور میں قیامت والے دن تمہاری گواہی بھی دوں گا، اور میرے اور تمہارے وعدے کی جگہ یعنی میری اور تمہاری ملاقات اب کہاں ہوگی؟ حوض کوثر پر ہوگی، اور میں حوض کوثر کو اپنے اس مقام سے دیکھ رہا ہوں۔ کس مقام سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ممبر پر کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں میں حوض کوثر کو اس جگہ کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں، اللہ مجھے دکھا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض کے اوپر ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر آج جس جگہ پہ پڑا ہوا ہے یہ وہی جگہ ہے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا۔ اگر ہم جائیں ریاض الجنہ میں جائیں تو ریاض الجنہ کے بالکل دائیں طرف آج بھی ممبر ہے اور وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو حوض کوثر ممبر کے نیچے ہوگا، آپ کا ممبر حوض کوثر پر ہے، ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے، تو میں اسے آج بھی اپنی جگہ سے دیکھ رہا ہوں۔ اسی طرح یہ جو ریاض الجنہ ہے یہ بھی جنت کا ایک حصہ لازماً ہوگا، اسی لیے ریاض الجنہ میں جائیں تو یہ یقین کر کے جایا کریں کہ اللہ یہ جنت کا حصہ ہے، اور اللہ سے دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیا میں زندگی میں یہاں پہ لے آیا ہے، اللہ مجھے اپنی جنت میں بھی لے کے جانا۔ اور دائیں طرف ہی میں نے بتایا کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ قبلے کی طرف روک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی بالکل دائیں طرف روز ریاض الجنہ کے ساتھ ہی ممبر ہے، اس کے نیچے میں حوض کوثر ہوگا۔ تو یہ وہ جگہیں ہیں جو کہ قیامت والے دن حصہ ہوں گی حشر کے میدان کا۔ تو میں حوض کوثر کو اپنی اس جگہ سے دیکھ رہا ہوں، خبردار مجھے تم سے یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تم شرک کرو گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم دنیا میں زیادہ رغبت کرنے لگو گے، یعنی مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ تم اب شرک کرو گے، شرک کے بارے میں نے تمہیں بڑا واضح بتا دیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم دنیا سے محبت زیادہ کرو گے۔ اب بہت سے لوگوں نے ایک کلمہ پکڑ لیا ہے کہ مسلمان کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا۔ ارے بھائی، ایک آدمی لا الہ الا اللہ محمد منہ سے کہتا رہے، عمل سے شرک کرتا رہے، اس کو کون روک سکتا ہے؟ قرآن مجید ہمیں سورہ یوسف کے آخر میں کہتا ہے کہ تم ان میں سے اکثر مسلمان ہیں لیکن ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں دیکھیں شرک کتنا عام ہوتا ہے۔ تو لوگوں نے ایک بات پکڑ لی ہے جی کلمہ گو مشرک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں کلمہ گو بھی شرک کرتا ہے، یا پھر اور وہ اسی حدیث سے دلیل لیتے ہیں، تو یا پھر اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان مشرک نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ ان معاملات کو واضح کرتا رہے گا، لوگوں کو بتاتا رہے گا کہ یہ شرک ہے اور یہ شرک نہیں ہے، تمام امت شرک پر اکٹھی نہیں ہوگی۔
حضرت عقبہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آخری نظر تھی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی، اس کے بعد آپ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اوائل میں آپ یہ جو ہیں شہدائے بدر کے لیے آپ نے دعا کی ہے، سفر کے آخر میں آپ بیمار ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں کر دے۔ اب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں جی، حدیث نمبر 1863 حضرت ابو زید عمر بن اخطب انصاری سے روایت ہے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، آپ نیچے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا، آپ نیچے اترے، نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھ گئے اور خطبہ دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں ماضی اور مستقبل میں رونما ہونے والے تمام واقعات کی خبر دی۔ ہم میں سے سب سے بڑا عالم وہ ہے جو ہم میں سے سب سے زیادہ ان باتوں کو جاننے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے سب سے زیادہ شفیق، سب سے زیادہ مہربان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت کے دن تک جتنے فتنے ہونے والے تھے ان سب کی خبر تھی، اور اس کے لیے آپ نے یہ کیا کہ ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے خطبہ دیا جس میں تمام فتنوں کا ذکر کیا جو قیامت تک آنے والے تھے، درمیان میں ظہر کی نماز پڑھائی، درمیان میں عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتنوں کی خبر دیتے رہے، اور جس نے انہیں یاد رکھا اس نے یاد رکھا، اور حذیفہ بن یمان انہیں ان فتنوں کی سب سے زیادہ خبر رہتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام اہم واقعات بتا دیے جنہیں علامات قیامت کہا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1865 ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھپکلیوں کے مارنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا یہ ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکے مارتی تھیں۔ اب چھپکلی جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک زہریلا جانور ہے، اور یہ ہر گھر میں ہوتی ہیں، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو انہیں پہلی چوٹ پہ مارے گا اسے 100 نیکیوں کا ثواب ہے، جو انہیں دوسری دفعہ یعنی ایک دفعہ مارا نہیں مری، دوسری دفعہ مارا اسے 100 سے کم، اور جس نے تیسری دفعہ مارا اسے اس سے بھی کم ثواب ہوگا۔ تو لہٰذا چھپکلیوں کو بڑے اہتمام سے مارا جائے تاکہ 100 نیکیوں کا ثواب ملے۔ قصور کیا ہے جی اس بات کا کہ چھپکلی ایک شریر جانور ہے، اس کی فطرت میں شرارت ہے، ویسے یہ زہریلی بھی ہوتی ہے تو انسان کو نقصان پہنچاتی ہے، تو اس کا قصور یہ تھا کہ حضرت ابراہیم پر جو آگ لگائی گئی تھی یہ اس میں پھونک مار کر اس آگ کو بھڑکاتی تھی۔ آپ کہہ سکتی ہیں اتنا سا جانور ہے، اس کی پھونک سے کیا فرق پڑنا تھا، لیکن سبق کیا ملا اس حدیث سے؟ برائی میں اتنا سا تعاون بھی نہ کرو، اتنا سا بھی تعاون کرو گے تمہارا حصہ لکھا جائے گا، اور نیکی میں اتنا سا تعاون بھی کرو گے تو وہ بھی لکھا جائے گا۔ اب چڑیا ہے وہ اپنی چونچ میں نا پانی کا قطرہ لا کر اس آگ کو بجھاتی تھی، اور یہ چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی تھی، تو لہٰذا برائی میں اتنا سا بھی تعاون نہ کیجیے۔ اس کے علاوہ بچھو، سانپ، اژدہا وغیرہ جو زہریلے جانور ہیں ان کا حکم بھی یہی ہوگا۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ کا حصہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اصل معاملہ یہ ہے آپ کا حصہ ہے اور اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا لازماً۔ حدیث نمبر 1867 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے کہا میں آج رات صدقہ کروں گا، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ لوگ صبح کے وقت باتیں کر رہے تھے، آج رات کو ایک چور پر صدقہ کیا گیا، تو صدقہ کرنے والے نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں آج رات پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اپنا صدقہ لے کر پھر نکلا، اس نے ایک بدکار عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح کے وقت لوگ باتیں کر رہے تھے، آج رات ایک بدکار عورت پر صدقہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے دل میں ڈالا کہ وہ صدقہ کرے، رات کے وقت اندھیرے میں اس نے صدقہ کیا۔ اس کو ڈر یہ تھا کہ میں خفیہ صدقہ کروں تاکہ میرا اجر اللہ کے ہاں محفوظ رہے۔ اس نے کیا کیا
کہ کسی کو وہ صدقہ دے دیا جو بھی اسے راستے میں ملا. اندھیرا تھا، اس نے اپنے صدقے کو خفیہ رکھنے کی خاطر نہیں زیادہ تفتیش کی. صبح چونکہ اس کا صدقہ بہت بڑا تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی آج ایک چور کو صدقہ کیا کیا. اگر اس نے سنا تو کہنے لگا اللہ تیری شان، میں نے تو چاہا تھا کسی غریب مستحق آدمی کو صدقہ ہو تو اللہ تعالیٰ میں پھر صدقہ کروں گا. اس نے کیا کیا، اگلی رات پھر صدقہ کیا. چونکہ صدقہ بڑی اماؤنٹ کا تھا، لوگ صبح پھر باتیں کر رہے تھے کہ آج رات ایک بدکار عورت پر ایک طائف کو صدقہ دے دیا گیا ہے. وہ آدمی پھر دل میں کہنے لگا، اس نے شو آف نہیں کیا کیونکہ میں نے بتایا وہ خفیہ صدقہ کرنا چاہتا تھا. اس آدمی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیری شان، میں تو صدقہ کرنا چاہتا تھا، میں تیسری دفعہ پھر صدقہ کروں گا. اب رات کے وقت وہ اب صدقہ لے کر نکلا اور ایک مالدار آدمی کے ہاتھ پر رکھ دیا. صبح کے وقت لوگ پھر باتیں کر رہے تھے، آج رات ایک مالدار پر صدقہ کیا گیا. اس آدمی نے پھر کہا اللہ تیری شان، تیرا شکر ہے، ایک چور پر، ایک بدکار عورت پر اور ایک مالدار آدمی پر صدقہ ہو گیا. رات کو اسے خواب آیا اور اسے خواب میں بتایا گیا کہ یہ تیرا صدقہ بیکار نہیں گیا، بلکہ تیرا صدقہ جو چور پر ہوا تو شاید اس کی وجہ سے وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، اور بدکار عورت پر جو ہوا تو شاید وہ بدکاری سے تائب ہو جائے، اور مالدار آدمی شاید وہ عبرت حاصل کر لے اور وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو یہ اس کو خواب آئی. اب اس حدیث میں سے پتہ کیا چلا؟ حدیث میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اب جس کو بھی صدقہ کرے آپ کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے. اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ میں خفیہ صدقہ کروں، تو اس نے چور پر صدقہ کیا. شاید چور کو یہ خیال آ جائے کہ میں حلال طریقے سے کماؤں تو مجھے اللہ تب بھی دے گا، میں ضرور حرام طریقے سے کماؤں. بدکار عورت کو صدقہ پہنچا، اس کے دل میں یہ خیال ہو سکتا ہے آ جائے کہ میں جو حرام کام کر کے روزی کماتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حلال طریقے سے بھی تو روزی دے سکتا ہے جیسے یہ مجھے صدقہ ملا ہے. اور مالدار آدمی کو جو صدقہ دیا گیا اس کو یہ خیال آئے گا کہ جی یہ بھی تو مالدار ہے جس نے مجھے صدقہ دیا ہے تو میں کیوں نہ صدقہ کروں. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کا صدقہ اگر اس نے صحیح نیت سے کیا ہے اور صحیح طریقے سے کیا ہے، وہ اگر غیر مستحق تک بھی پہنچ گیا ہے اللہ اس کی نیت جانتا ہے، اللہ اس کا قبول کرے گا. تو لہٰذا اس بات سے نہ گھبرائیے کہ ہمارا صدقہ جو ہے فرض کیا آپ کی کوشش کے باوجود بھی وہ کسی غیر مستحق تک پہنچ گیا. یاد رکھیے وہ آپ کا رب دیکھتا بھی ہے، آپ کا رب سنتا بھی ہے اور آپ کے دل کے راز سے بھی واقف ہے. وہ آپ کی اس نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير